السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ گلف جابز 81 آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ دوستو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں لیبر کلاس کے ویزے۔ جی دوستو، جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں پاکستان میں اور لیبر کلاس میں جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کے لیے ایک یہ بہت ہی اچھی اپرچونیٹی ہے۔ یو اے کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے ٹرانس گارڈ، اس کے اندر جو ہے جی جابز آئی ہیں، ویزا آئے ہیں، اور ٹرانس گارڈ کے بارے میں مزید ہم آپ کو آگے بتائیں گے۔ دوستو شٹرک کارپینٹر کے ویزے ان کے پاس موجود ہیں۔ سیلری انہوں نے بتا دی ہے 1050 درہم ہے اور 7 اوور ٹائم ہے۔ بلاک میسن 1150 درہم پلس اوور ٹائم۔ سٹیل فکسر 1050 درہم پلس اوور ٹائم۔ ہیلپر 800 درہم پلس اوور ٹائم۔ معاہدہ مدت 2 سال ہے۔ رہائش میڈیکل ٹرانسپورٹ بزیمہ کمپنی ہے۔ دیگر مراد یو اے لیبر لا کے مطابق ہیں۔ خواہش مند حضرات جو ہیں وہ کاغذات پاسپورٹ کے ہمراہ تشریف لائیں۔ ٹیسٹ انٹرویو ہوگا جی ان کا 17 جولائی 2023 کو۔ 100 کی تعداد میں ان کے پاس ویزے موجود ہیں۔ جی سی سی ٹیکنی ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر، اور یہ سیٹلائٹ ٹاؤن چاندنی چوک صادقہ آباد راولپنڈی میں ان کا آفس ہے۔ نیچے انہوں نے اپنے جو ہے موبائل نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اخراجات وغیرہ جو ہے سارا کچھ وہ آپ سے جو آپ ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو ٹرانس گارڈ کمپنی جو ہے یہ دبئی کی نمبر 1 کمپنی جانی جاتی ہے۔ سب سے بڑی کمپنی ہے، فری زون کی کمپنی ہے یہ، اور ایمریٹس گروپ کا یہ ایک حصہ ہے۔ ایمریٹس گروپ جو فلائی ایمریٹس ہیں اور جن کے پاس دبئی کے سارے ایئرپورٹ ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، یہ تقریباً 50,000 سے اوپر ان کے امپلائی ہوتے ہیں۔ ٹرانس گارڈ کی ایک سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سیلری جتنی بھی دیتے ہیں ٹائم پر دیتے ہیں، ایگزیکٹ ٹائم پر۔ ہر منتھ کے ایک ہی دن شام کو پیسے آ جاتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اس کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ ان کی ایچ آر بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایمرجنسی آنا ہوتا ہے تو آپ ان کے جو رولز ہیں اس کو آپ فالو کریں تو یہ فوراً آپ کو ایمرجنسی چھٹی دے دیتے ہیں، اور اینول لیو کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ 3 منتھ پہلے اپلائی کریں تو آپ کی آٹومیٹک ٹکٹ آ جاتی ہے۔ تو اس حساب سے تو ٹرانس گارڈ کمپنی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میڈیکل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایمریٹس آئی ڈی جو وغیرہ بنانے ہوتے ہیں ادھر بتاکا جس کو کہتے ہیں، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی قسم کا مسئلہ نہیں۔ ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی سیلری جو ہوتی ہے نا وہ دیگر کمپنیز کی نسبت تھوڑی سی کم ہوتی ہے، لیکن جو وہ سیلری اگر کم بھی ہے تو آپ کو اگر اتنی زیادہ فیسلٹیز مل رہی ہیں کہ آپ کو ماں کی طرح وہاں پر رکھا جاتا ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی مشکلات جو ہے نا وہ اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ خود ہی آپ کو لے کے جاتے ہیں، سارے کام یہ خود ہی آپ سے کروا لیتے ہیں، جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ پھر ویزا رینیول 2 سال بعد ہوتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ آپ کو اٹھا کر بلا لیتے ہیں کہ آؤ جی ویزا رینیول کر لو، اور فری ویزا رینیول ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں یہ کمپنی سب سے اچھی کمپنی جانی جاتی ہے، یہاں تک کہ کرونا کے اندر بھی اس کمپنی نے ایک دن بھی اپنی سیلری لیٹ نہیں کی۔ تو اگر تو آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پر اور سکون اس چیزوں سے جو ہے ٹینشن فری ہونا چاہتے ہیں غیر ضروری اخراجات سے، اور ایک کمپنی جو ہے ان کا ایچ آر اتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ آپ کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی چیزوں کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو ادھر اکاموڈیشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ اکاموڈیشن ان کی بہت زیادہ، کم سے کم دبئی کے اندر بھی ان کے 50 کیمپس موجود ہیں، اور ایک کیمپ کے اندر 4 سے 5 ہزار بندہ رہتا ہے۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ اتنے ان کے پاس ادھر ہوسٹ اپنا جو ہے نا آپ کے لیے رہنے کے لیے جگہ ہیں، کیمپس وغیرہ ہیں، اور ٹرانسپورٹ ان کی بہت وسیع ہے۔ ٹرانسپورٹ ان کی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کو دبئی میں پرسنلی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے تو آپ اسی ٹرانسپورٹ کے تھرو جو ہے نا مین جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، آگے پھر آپ تھوڑا پیدل یا یہ وہ، تو آپ کو وہ والے اخراجات بھی۔ پھر لانڈری ان کی فری ہوتی ہے، اور لانڈری بھی نمبر 1 ان کی لانڈری ہوتی ہے۔ ان کا جو ہے نا صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سیلری دوسروں کی نسبت 50 درہم یا 100 درہم کم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر مواقع آپ کو بہت زیادہ ملتے ہیں۔ بڑی کمپنی ہے، کہیں نہ کہیں مواقع کھلے رہتے ہیں، تو آپ اگر تھوڑے سے آپ کے اندر گٹس ہیں تو یہ آپ کو اتنے مواقع ملتے ہیں کہ ہفتہ 2 ہفتہ کے اندر ہی آپ پروموشن کر جاتے ہیں۔
تو میرا تو آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اگر آپ دبئی کے علاوہ کسی بھی کمپنی میں جائیں تو بڑی کمپنی میں جائیں. بڑی کمپنی میں فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہیں. ادھر یہ چھوٹی موٹی سیلری کے ایشو، ویزا کے ایشو جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث بنتے ہیں، وہ نہیں ہوتے. تو آپ کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ آپ اپنے ملک کے اندر ہی کام کر رہے ہیں. ادھر ایک بڑی کمیونٹی ہوتی ہے، آپ کے سارے یار دوست بن جاتے ہیں. زیادہ پاکستانی ادھر موجود ہوتے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا فیل نہیں ہوتا. آپ مینٹلی ریلیکس رہتے ہیں. کمپنی آپ کی خود ہی ٹیک کیئر کرتی ہے. کمپنی آپ کی دیکھ بھال سارا کچھ کمپنی کر رہی ہوتی ہے. میڈیکل ان کا بہت سٹرونگ ہے. میں خود بھی اس کمپنی میں رہ کر آیا ہوں. میڈیکل ان کا اتنا سٹرونگ ہے کہ اگر جہاں پر 110 سے 120 درہم جو ہے ڈاکٹر کا، کلینک کا اور میڈیسن کا بل بنتا تھا، وہاں پر میڈیکل کارڈ یوز کر کے ہم نے 5 درہم، 3 درہم، 5 درہم دے کر ہم آئے ہیں. تو اس سے زیادہ اور میڈیکل کی کیا فیسلٹی ہوگی؟ تو آپ کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ ٹرانس گارڈ کا اگر ویزا آتا ہے، آپ نے باہر جانا ہے تو ٹرانس گارڈ کا ویزا آتا ہے، تو اس کو چھوڑیں نہیں، اس کو آپ لازمی اپلائی کریں. اور ان کا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ان کے اخراجات کم ہوتے ہیں. ویزے کے اخراجات دوسروں کی نسبت ہاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں زیادہ سے زیادہ بھی اگر آپ کا ہوگا تو 2500 درہم ہوگا، جس کے اندر ٹکٹ بھی ہے، ویزا بھی ہے، پروٹیکٹر بھی ہے، سب کچھ اس کے اندر ہی شامل ہوتا ہے 2500 درہم میں. تو آپ ادھر لازمی اپلائی کیجئے. اور جب آپ ٹرانس گارڈ کے اندر جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ 50-60 ہزار بندہ کام کر رہا ہے. کوئی بہت سارے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ چھٹی چلے جاتے ہیں. یہ کام ادھر چلتا رہتا ہے. پھر اس کمپنی کی ایک اور اچھی چیز ہے کہ اگر آپ نے یہ کمپنی چھوڑنی ہے اور دوسری کمپنی جوائن کرنی ہے تو 40 دن کے اندر اندر آپ کو یہ کمپنی جو ہے نا وہ آپ کو یہاں سے فارغ کر دیتی ہے. آپ کو تنگ نہیں کرتی، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. ان کو اس چیزوں کی پریشانی نہیں ہوتی. صرف آپ نے جو ہے نا خود ہی اگر آپ نے اپلائی کر دیا تو بس ہو جائے گا. میرے بھائی ہیں وہ کرونا کے دنوں میں پاکستان آ گئے تھے. تو پاکستان آنے کے بعد وہ واپس نہیں گئے. تو یقین کیجئے کہ ان کی جتنی بھی بقایا سیلری بنتی تھی اور ان کی جتنی بھی جو گریجویٹی بنتی تھی 7-8 سالوں کی، وہ انہوں نے ویسٹرن یونین کے تھرو پاکستان بھیجی ہے. اور تھرو ای میل وہ پروسیس چلتا رہا ہے، ان سے بات ہوتی رہی ہے، تھرو ای میل ہی ریزائن بھیجا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں بیٹھ کر ریزائن بھیجا ہے. اور یہ پیسے انہوں نے 1-1 روپیہ انہوں نے پورا حساب کر کے دیے. تو جو کمپنی آپ کمپنی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پاکستان میں ریزائن کر دیا ہے، پھر بھی وہ کمپنی آپ کا 1 روپیہ نہیں مارتی، تو آپ ایسی کمپنی کو ضرور جوائن کیجیے. یہ میرا آپ سے ایک برادرانہ مشورہ ہے اور ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے. آگے آپ کی مرضی ہے. تو دوستو، اگر پھر بھی ٹرانس گارڈ کے بارے میں آپ کو کچھ ان جابز کے بارے میں اگر آپ کو معلومات چاہیے، میں اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل سے آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ میرا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے. آپ واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز بتا دوں، ہم کسی قسم کا لین دین نہیں کرتے. اخراجات وغیرہ میں نے آپ کو ایک آئیڈیا بتا دیا ہے، 2500 درہم. باقی یہ آپ نے ان سے پوچھنا ہے، ہو سکتا ہے اس سے کم ہو، لیکن میکسیمم اس کیٹیگری میں، لیبر کیٹیگری میں اتنا ہی ٹرانس گارڈ کے اخراجات ہوتے ہیں. اور پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، واٹس ایپ کیجئے. آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں. ڈیلی بنیاد پر ویڈیوز آتی ہیں اور بہت ساری جاب اپرچونیٹیز آتی ہیں. تو اگر یہ آپ کے مطابق فٹ نہیں آتی تو کل والی یا اس سے اگلے دن والی آپ کے مطابق فٹ آ سکتی ہے. تو آپ جو ہے ٹائم پر ویڈیو دیکھ سکیں. اور بہت شارٹ نوٹس پہ یہ جو ہے نا ایڈز آتی ہیں. 1 یا 2 دن کا مارجن ہوتا ہے انٹرویو کا، تو پھر آپ ٹائم پر دیکھیں گے تو تبھی آپ انٹرویو میں کوالیفائی کر سکتے ہیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.